سے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أول كلمة طيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله أول كلمة شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحان اللہ. کھانا کھانے کھانا کھانے کی دعا. کھانا کھانے کی دعا بھول جاتے بڑے بسملہ کھانا کھانے کی بات کی دعا. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. بہت اچھے تھے جو سامنے ہیں. اس کے بعد ایک اور مزید نام ہے علی منور اینرکر. یہ نعت یہاں پر پیش کرنے آ رہے ہیں ہمارے سامنے علی منور اینرکر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس میں لا کر کلام الہی دیا. جس میں لا کر کلام الہی دیا. وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ. چوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا. جس نے لا کر کلام الہی دیا. وہ محمد مدینے میں موجود ہے. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہنسی. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہنسی. چھوڑ کر کہہ رہی ہے یہ باتیں صبا. ماشاء اللہ. یہ تھے علی منور. آئیے علی آپ کے ہدیات لے لیجیے گا. ہاں یہ ہمارے گاؤں کے ماموں آپ کے لیے دادو اور انکل بولتے دیدی بولتے کیا پتا نہیں ابا بولتے کیا ان کی طرف سے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر حقیقت میں آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے تھے. آنکھیں بند کر کے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ان والے کتاب کا سامنے لا کر پڑھ رہے ہیں. کیا اس کا انداز تھا. آئیے یہاں پر آگے چلتے وقت باہر سے نظر بھی نہیں آتے ہوں گے رستے پر سے. کتنے چھوٹے بچے. السلام علیکم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أول كلمة طيبة لا إله إلا الله محمد
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اور چند دعائیں ہمارے سامنے لے کے آ رہی ہیں مریم صدیق احمد کا. پانی پینے کی دعا. الحمدللہ الذی سقانی عذبا فراتا برحمتی ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا. کسی کے یہاں دعوت کھانے کے بعد کی دعا. اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی. بیت الخلا میں جانے کی دعا. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. گھر سے باہر نکلنے کی دعا. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. دنیا مدینہ ہے اشعار میں جس کی بڑی شان ہے. روز مصطفیٰ جس کی پہلا نہیں. ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے. ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے. پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو. پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو. موت کیا زندگی بھی کی پرواہ نہ ہو. موت کیا زندگی بھی کی پرواہ نہ ہو. کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے. کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے. آ تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے. آ تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں نہیں. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں نہیں. جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. صدق اللہ العظیم. ابھی جو میں نے آپ سبھی کے سامنے آیت پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے. نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو, یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو. نماز افضل ترین عبادت ہے. نماز مومن کی علامت ہے. نماز سے مسلمان قرب الہی حاصل کرتا ہے. نماز دل کا سرور ہے. نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے. آج مسلمان نماز سے لاپرواہ ہے. آج مسلمان دنیاوی کاروبار میں منہمک ہے. آج مسلمانوں کو نماز کے لیے فرصت نہیں ہے. لوگ نماز نہ پڑھنے کے لیے طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں. لیکن مسلمانوں, اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارا کوئی بہانہ کارگر نہ ہوگا اور کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. اس دن تم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیاوی دولت کام نہیں آنے والے ہیں, دوست کام نہیں آنے والے ہیں. اگر کوئی چیز کام آئے گی تو رسول کی محبت, اگر کوئی چیز کام آئے گی تو رسول کے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. حدیث شریف میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے. جس نے وقت پر اچھی طرح وضو کی, وہ خضوع خوشی کے ساتھ نماز پڑھی, اللہ تعالیٰ اسے اپنے ذمہ عہد کر لیا کہ میں اسے بخش دے. دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, نماز جنت کی کنجی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر تم لوگوں میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر جاری ہے اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کر لے تو اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی رہے گا
صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اس کے بدن پر کچھ بھی میں باقی نہیں رہوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی مثال پانچوں نمازوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پانچوں نمازوں کی برکت سے نمازی کے تمام گناہوں کو دور فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کر نماز کا افضلیت اور محبوبیت اور کیا ہو سکتی ہے؟ نمازی جب اخلاص قلب اور للہیت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کر اس کے سر سے گناہوں کا بوجھ اتار کر اسے پاک و صاف کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے اسلام کے اندر ایمان و عقیدہ کے بعد افضلیت اور محبوبیت میں تمام عمل سے افضل اور تمام عبادت سے بہتر نماز ہے۔ مکہ میں سب سے پہلے کون سا قبیلہ آباد ہوا؟ جرہم۔ شاباش، ویری گڈ۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا؟ آپ کے دادا عبدالمطلب نے۔ عبدالمطلب نے، صحیح ہے جواب۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا نام کیا ہے؟ بنو ہاشم۔ بنو ہاشم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس چچا کو سید الشہداء کا لقب ملا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا چچا آپ کا سخت دشمن تھا؟ ابو لہب۔ بحیرہ راہب نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا بشارت دی؟ یہ تمام جہان کا سردار ہوگا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے نام بتلائیے۔ صادق اور عامی۔ بیٹوں کے نام؟ قاسم عبداللہ ابراہیم۔ ہاں، قاسم عبداللہ ابراہیم۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں کب دیکھا؟ پہلی وحی کے وقت۔ پہلی وحی کے بعد۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ جو رحم نہیں کرتا اس پر نہیں کیا جاتا۔ حدیث نمبر 5 خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ ہم دوسری مرتبہ دنیا میں آئیں گے ایسا نہیں ہے، پنرجنم ہمارے یہاں نہیں ہوتا۔ ہم جائیں گے اور اللہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ آخرت کے دن ہم کو اس دنیا کا کیا ہوا حساب دینا پڑے گا۔ اگر اچھا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں پرائز دیں گے، جنت ملے گی، اور اگر نہیں کیا ہے تو پھر ہمیں سزا ملے گی۔ اور ایک چیز، ہم اس بات کو یقین کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب تقدیر میں ہے۔ کہاں ہے؟ تقدیر میں۔ تو یہ چند باتیں جس کو ہم ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ رسول نے کھیتی کا لفظ استعمال کیا ہے، اور یہ جو کھیتی ہے آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ اس دنیا کو پورے طرح سے اللہ نے سجایا، پہاڑوں سے، جنگلوں سے، سمندر سے، جھرنوں سے، ستاروں سے، سورج سے، پورا ایک نظام بنایا۔ 1 منٹ کے لیے بھی لائٹ تو ہماری جاتی ہے، لیکن 1 منٹ کے لیے بھی آکسیجن اللہ تعالیٰ نے بند نہیں کیا۔ اگر 1 سیکنڈ کے لیے، 10 سیکنڈ کے لیے، 5 سیکنڈ کے لیے بھی ہو جائے تو سارے کنکریٹ کے گھر بھوسا بن جائے، رک جائے اگر آکسیجن، سارے سب کچھ مر جائے۔ لیکن اللہ نے 1 سیکنڈ کے لیے بھی آکسیجن کو نہیں روکا۔ یہ پورا نظام بنانے کے بعد اگر اس نظام کو کوئی بگاڑے تو کیا اللہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ ہم اور آپ کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ ناراض ہوگا۔ آپ اور ہم ایک ذرا سا دل میں بات رکھ کر سوچیں کہ ایک باغ ہے، بڑا شاندار باغ ہے، اس باغ میں بہت اچھے پھل لگائے گئے اور بڑے اچھے ڈھنگ سے سجایا گیا۔ اس نے ایک اچھے مالی سے سجا رہا ہے، جب تک سجا رہا ہے بادشاہ نے یا اس باغ والے نے اس کی عزت کی، اس کو عزت کیا، اس کے درجات بلند کیے، اس کے تنخواہ میں اضافہ کیا۔ لیکن وہ باغ کا مالک جو ہے کچھ دنوں کے بعد یہ کرنا شروع کیا کہ اس باغ کے بجائے صفائی کرنے کے، بجائے اس کو سنوارنے کے،
اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، نہ پانی ڈالا، نہ کھاد ڈالا، نہ اور اس کے جنگل جھاڑ جھوڑ کو اکھاڑا، اور اس طرح سے پورے باغ کو چوپٹ کر دیا، تو کیا وہ باغ کا مالک اس سے خوش ہوگا؟ ہم اور آپ کہیں گے کہ نہیں خوش ہوگا، اور سب جانتا کہ خوش نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد اس کو سزا ضرور ملے گی۔ یہی حال ہمارا ہے۔ اللہ نے اتنے بہترین باغ سجا کے ہم کو دیا اور ہمیں کچھ کام کرنے کے لیے دیا، جب تک ہم اس کام کو کرتے رہیں گے اللہ ہمیں اس کے بدلے میں عزت سے نوازے گا، ہمارے درجات بلند ہوں گے، ہمیں کوئی مٹا نہیں سکے گا۔ لیکن ہمارا حال ایک دوسرے باغ والے کی طرح ہو گیا ہے۔ باغ والا وہ باغ والا ہے جس کو باغ مالک نے دیا کہ تم اس کو سوار و سجاؤ، اس مالی نے اس کو خوب سجایا، پھر وہ مر گیا، پھر اس کے بچے آئے، باغ کے جو مالک ہے اس نے کہا کہ تم ہی رہو، تمہارے باپ نے بڑی محنت کی ہے، اس کو سجایا ہے۔ وہ رہا، اس نے سجایا، پھر اس کے بعد وہ بھی چلا گیا، باغ کے مالک نے اس کے بیٹے کو کہا کہ تم سجاؤ۔ اب دیکھا کہ بیٹا جو ہے بدمعاشی کر رہا ہے، وہ اسے سجا نہیں رہا بلکہ اس کو خراب کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو باپ دادا ہمارے اس باغ کو سجاتے رہے، اس لیے اس باغ کے مالک ہم ہی ہیں، اس سے ہم سے کوئی یہاں سے ہمیں کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ تو یاد رکھیں کہ وہ مالک جو اس کا اصل مالک ہے وہ کہے گا تمہارے باپ دادا کو ہم نے اس لیے رکھا تھا کہ اس نے محنت کی تھی، تم تو اسے اجاڑ رہے ہو، پھر ہم تمہیں صرف اس بنیاد پر کہ تمہارے باپ دادا نے محنت کی ہے ہم نہیں رکھ سکتے، ہم تمہیں نکال باہر کریں گے۔ بہت تو مرمت یہ کر سکتے ہیں کہ تھوڑے دنوں کے لیے ہم تم کو اور چانس دے سکتے ہیں، موقع دے سکتے ہیں، مگر اگر تم سدھرے نہیں تو ہم تمہیں نکال باہر کریں گے۔ یہی حال ہمارے باپ داداؤں کا ہو۔ اس جلسے کے صدر محترم مولانا معین الدین صاحب، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ سب سے پہلا یہاں پر اعزاز عمر سرفراز آئینرکر آ جائے، اپنی ٹرافی لے لیں۔ عمر سرفراز آئینرکر، اور باقی کے پین بیاض وہ ہے سب۔ آگے آ جائے صفی تجمل آئینرکر، آئینرکر۔ اس کے بعد میں مولانا یاسین پردیسی صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ فوزان ناصر مرودکر اسے اعزاز کیجیے گا۔ فوزان ناصر مرودکر، شاباش۔ اس کے بعد محمد معصوم آئینرکر آ جائے، محمد معصوم آئینرکر۔ ہمارے بستی کے صدر محترم علی جناب معصوم شمس الدین آئینرکر صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ فرحان وسیم مرودکر اسے اعزاز کریں۔ فرحان وسیم مرودکر آ جائیں۔ اس کے بعد علی تسلیم چپلکر آ جائیں۔ علی تسلیم۔ اس کے بعد محترم حنیف ہشام الدین مرودکر صاحب، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مریم صدیق آئینرکر اسے اعزاز کریں۔ مریم صدیق آئینرکر آ جائیں۔ اس کے بعد فاطمہ سرفراز آ جائیں، فاطمہ سرفراز آئینرکر۔ میں محترم فضل عثمان آئینرکر صاحب ان سے گزارش کرتا ہوں کہ عائشہ سمیر آئینرکر اسے اعزاز کریں۔ عائشہ سمیر آئینرکر آ جائیں۔ اس کے بعد تمنا حسن اللہ صدیقی آ جائیں، تمنا حسن اللہ صدیقی، اس کا اعزاز کریں۔ اس کے بعد محترم شمس الدین شیخ علی آئینرکر صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ عائشہ انجم آئینرکر کو اعزاز کریں۔
عائشہ انجم حیدر آ جائے. عائشہ انجم حیدر اور ضیا سبیر حیدر آ جائے. ضیا آ جائے. ضیا. اس کے بعد محترم معزز صاحب ہمارے عزیز قاسم چپلنکر آ جائے. سارا نوید بھرونکر کو اعزاز کرے. سارا نوید بھرونکر. اس کے بعد علیزہ عمران بھرونکر آ جائے, اس کو اعزاز کرے. علیزہ آ جائے. اس کے بعد محترم مقبول محمود بھرونکر صاحب آپ آ جائیں. عمر نوید بھرونکر کو اعزاز کرے. عمر آ جائے. عمر نوید بھرونکر صاحب. اور انل لقمان حیدر آ جائے. انل کہاں ہے؟ انل کون ہے؟ انل کون ہے؟ آگے آتی ہے چھوٹی بچی. ہمارے سیکریٹری قاسم یاسین حیدر صاحب. جناب قاسم جناب آ جائیں. ہمارے سیکریٹری قاسم جناب. عائشہ کریم اللہ حیدر کو اعزاز کریں. عائشہ آ جائے. عائشہ کریم اللہ حیدر اور اقرا جنید حیدر آ جائے. اقرا. محترم اسحاق عثمان بھرونکر صاحب آپ کے ہاتھوں سے. اچھا خیر. آج کے تمام بچوں کے لیے جن کی طرف سے ہدیہ تھا وہ سب کے ماموں آ جائیں. ماموں آ جاؤ. آپ جہاں نیچے کھڑے ہوئے تو بھی چلے گا. ماموں تیمور عمران نازگاؤکر. تمہارے پاس دودھ اس کے بعد عمار راقی بھرونکر کا اعزاز کریں. عمار آ جائیں. آج ہمیں یہ جو جگہ جنہوں نے دی ہے, پچھلی مرتبہ بھی جلسہ ہوا تھا اسی جگہ پر, اور آج بھی شاندار بڑے شاندار انداز میں جلسہ ہوا ہے. محترم کبیر محمد حیدر ان کا دولت کا ہے. میرے یہاں سے جتنا بھی ہو سکے گا میں آپ کو دے دوں گا. میں کبیر بھائی کو وہاں پر بلانا چاہوں گا. پلیز آ جائیں. کبیر بھائی پلیز. صفیہ مولانا یاسین پردیسی کا اعزاز کیجیے. صفیہ. اور زینب عرفان حیدر. زینب عرفان حیدر. محترم شرافت عبدالحمید حیدر صاحب پلیز آ جائیں. اور میں آپ کو عائشہ نواز حیدر. عائشہ نواز حیدر اور ایمان عبدالواجد چپلنکر. ایمان عبدالواجد چپلنکر. محترم لیاقت حیدر آ جائے. آئیے. علی زبیر حیدر. علی زبیر کو اعزاز کریں گے. علی کو دیں. علی گئے کیا؟ علی زبیر ٹھیک ہے وہ رکھیے. اس کے بعد عرش زبیر ٹھیک ہے. اس کے بعد عاطف ظہور حیدر. عاطف ظہور حیدر. اس کے بعد علی منور حیدر. آخر میں پھر سے ایک مرتبہ میں آپ کے صدر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ عزیر عطا اللہ منور آخری
उसे लगता उनका भविष्य कोई रहा तो नहीं बच्चों। अस्सलाम वालेकुम। तो देखा आप लोग ने मेरी यूट्यूब फैमिली, हमारे गांव में जो छोटा सा जलसा हुआ था, तो बच्चों को इससे ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा दीनी तालीम की तरफ ध्यान देते हैं। तो देखिए इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अली यहाँ पर घर पे आके मुझे दिखा रहा था ट्रॉफ़ी और जो भी उसको गिफ्ट मिले थे, क्योंकि एक्साइटमेंट उससे रहा नहीं जा रहा था। बट बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, काफ़ी रात हो चुकी थी, तो मुझे कुछ अच्छे से वीडियो घर आने के बाद बनाने नहीं मिला। तो यही होता है कि बच्चे लोग को जब ऐसे कुछ प्राइजेज़ मिलते हैं तो बच्चे और ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं ताकि और अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिले बच्चों को। तो अभी कल भी बोला गया है कि और भी जलसे होंगे, तो होप इंशाल्लाह बच्चे अच्छी अच्छी और भी प्रैक्टिस करेंगे। और ये देखिए ट्रॉफ़ी। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्द ही। अल्लाह हाफ़िज़।